بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ دیکھیں جب یہ پہنچ جاتے ہیں جھوٹ بولنے پہ شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا امتحان لینا. شیخ صاحب میں بھی روک دیتا ہوں اپنا ٹائم 2 منٹ میں ابھی کہہ دیتا ہوں کس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ایسے جھوٹ بولا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ بھائی یہ واقعا قلم کرتاس حدیث لکھوانا چاہتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ایسا کیا؟ ایسے فضول حکم دیا ہو، فضول حکم دیا ہو امتحان کے لیے، ایسے فضول حکم دیا ہو پھر وہ ایسے بعد میں ہم سے کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا. کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ اور کوئی نمونہ پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو. شیخ صاحب 2 منٹ آپ کا میں خاموش. کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ ترمذی میں لکھا ہے، نسائی میں لکھا ہے. اوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ مانتے ہو؟ مناظرہ کس بات کا مناظرہ کریں بھائی؟ ایک شخص جب نبی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن دہاڑے جھوٹ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول کہہ رہے تھے، امتحان لے رہے تھے. کہاں پہ لکھا ہے؟ کس روایت میں لکھا ہے؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضول کام دیا؟ وہ بھی غلط جملے بولے، میں قلم دکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہی نہ ہو جاؤ، اور یہ سب جھوٹ تھا. امتحان کے لیے تھا. کس نے بولا؟ بتاؤ بھائی. میں خاموش. جواب دے دو نا. میں خاموش ہوں. میں نے اپنا وقت آپ کو دیا. اگلے 8 منٹ میرے ہیں، 18 منٹ میں بولوں گا. بسم اللہ کرو، جواب دے دو. میرا ٹائم میں نے آپ کو دیا. نہ کریں نا آپ، بلیک میلنگ نہ کریں، اپنا ٹائم مکمل بلیک میلنگ نہیں کر رہا ہوں. جواب دے دو کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں جواب دوں گا نا سر آپ کو. جواب دے دو. میں خاموش ہوں. ولی جواب نہیں دے. میں خاموش ہوں. آپ سے لڑ کیوں رہے؟ جواب دے دو. خاموش ہوں میں. آپ بولیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ 1 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں آپ بولیں. جی بھائی ذرا حوالہ دے دو نا بھائی. لڑو نہیں، جملہ نہ کرو، جنگ نہیں کرو. حوالہ دے دو. بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دہرائی. اس کی بات نہیں، تم یہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے یہ ایسے جھوٹی جو حکم تھا امتحان کے لیے تھا. کس نے بولا ہے؟ کس کتاب میں لکھا؟ بسم اللہ. میں خاموش. میں ثابت کروں گا نا. ثابت کرو نا. میں نے ٹائم دیا آپ کو. ثابت کروں گا نا. ثابت کرو نا. ابھی دکھاؤ حدیث دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ. اب آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا، اب میں ثابت کرنے لگا. یہی آپ نے کہا وقت میرا ہے، یہی آپ نے بولا کہ چھوڑ نہیں بولنا. حوالہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے. آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا. اور بھائی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. کہہ دو جواب دے دو نا بھائی. پھر بولیں نا آپ. پھر بولیں آپ کا ٹائم ضائع بولے. میں نہیں بولا آپ کے ٹائم پر. کتنا بے انصافی ہے. میں نے اپنا ٹائم دے دیا ہے. میں نے اپنا ٹائم دے. کوئی حدیث حوالہ 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ نہیں لگتا ہے. 3 منٹ 5 منٹ لے لو. مجھے بولنے دینا، پھر آپ خاموش رہیں. تو میں خاموش ہی کیوں؟ کیا بولو. حوالہ دکھاؤ. 10 منٹ تک نہیں بولیں گے. 10 منٹ تک نہیں. حوالہ اگر دکھاؤ گے اسی مطلب کا کچھ نہیں بولو. 10 منٹ تک نہیں بولیں گے. شیخ صاحب نہیں بولیں گے. شیخ صاحب حوالہ دکھانے میں، حوالہ جب تک آپ دکھاتے رہے میں خاموش ہوں. نہیں بولیں گے آپ. شیخ صاحب نہیں بولیں گے آپ. اردو نہیں سمجھ آ رہی. میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ حوالہ دکھا رہے ہیں 20 منٹ لے لیں میں خاموش ہوں. اسی بات کا حوالہ آپ نے دکھانا. کسی کتاب میں لکھا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپ 10 منٹ نہیں بولیں گے پھر. اب میں کہہ رہا ہوں حوالہ دکھاؤ میں خاموش ہوں. دکھاؤ حوالہ. سامعین محترم، اب اس نے وعدہ کیا 10 منٹ تک نہیں بولے گا. میں اپنا حوالہ دکھاؤں گا اور میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی الفاظ سے رسول اللہ یہ نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال امتحان کے لیے کیا تھا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ نے نبی سے جھوٹ بولا، نبی سے تہمت لگائی. جھوٹے آدمی. دکھا دینا وہ حدیث میں. دیکھیں یہ 4 منٹ چل چکا ہے. آپ 6 منٹ میں جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا آدم صاحب اس پر بات کریں. سر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بھاگنے والا طریقہ ہے. حضرت آپ نے تان کرتے میرے مجھ پہ تان کرے سوال چھوڑے. میں ایک منٹ. طارق بھائی اگر ایک شخص دیکھیں آپ یہاں پہ ماڈریٹر ہیں. طارق بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اگر ایک شخص میں اپنا وقت لینے نا مجھے پابند کرے، میں اس کا جواب دوں گا. اور بھائی ایک چیز کے حوالہ دینے میں پہلی بات ہے کہ 10 منٹ نہیں لگتے. اب میں کوئی بات ہوں نا کہ اللہ صاحب آپ نے اس بات کا ادعا لکھا. ایک منٹ خاموش، بات نہ کٹے. ایک منٹ بھائی. آپ نے ادعا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے بولا تھا. اور بھائی کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ حدیث میں دکھاؤ. حدیث دکھانے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں 10 منٹ، کیونکہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. ہمارے علماء کا موقع ہے. ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ علماء کا موقع. اور بھائی کسی حدیث میں علماء ایسے کفر پکڑ رہے ہیں. میں پھر یہ آپ کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو عمر کہہ رہے تھے. میں نے یہ موقع بھی اپنایا، وہ نہیں سنا. وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے. یہ آپ نے یہ کہا. یہ میرے موقف کی تائید ہے. یہ میرے موقف کی تائید ہے. خاموش. یہ میرے موقف کی تائید ہے. میں اپنا وقت واپس لے دیتا ہوں. اپنا وقت ریکلیم کرتا ہوں. محترم ناظرین، اس شخص نے میرے 5 منٹ ضائع کیے. میں نے شروع 1 منٹ میرا وقت چلا تھا، میں نے اس کو ٹائم دے دی. 4 منٹ اس کے چلے گئے. اور مجھے پتا میں اس کو 20 منٹ بھی دے دوں تو 20 منٹ بھی دے دوں. یہ شخص خاموش. ایک منٹ سے بات سنیں. پچھلے مناظرے پر بھی آپ اسی طرح جھگڑتے رہے، ٹھیک ہے نا، دلیل نہیں تھی آپ کے پاس. لیکن اگر اسی طرح جھگڑنا ہے تو میرے بھائی یہاں پہ بات روک دے، ختم کر دیں. ختم کر. آپ چلے جائیں. آپ بھائی سے بھی آپ کے پاس علم کا ہے نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہنا اصولوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو اب ہم کوئی آپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں. چلے جائیں. ہمیں کوئی وہ نہیں، کوئی آپ کے پاس ویسے پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کو. ایسے ہم نے یہاں پہ سننا آپ سے جھوٹی باتیں. میرے محترم ناظرین، یہ پہلی بات ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ شخص ان کا کام ہی یہی ہے، جب بھی پھنس جائیں جھوٹ بنا دیں. کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. ابھی میں ان کے جھوٹے بتا رہا ہوں. ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ ٹائم جاری کر دیں. ابھی خاموش ہو جاؤ. ٹائم جاری کر دیں.
ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضول حکم دے دیا نستجیر بھی، وہ امتحان کے لیے تھا، کسی کتاب میں نہیں، کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ راوی اس کا کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہے۔ راوی اس کا کون ہے؟ جابر ہے۔ میں نے روایت دکھا دی کہ صحابہ اس نے مخالفت کی۔ جابر کیا عبداللہ بن عباس بیوقوف ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے الرزیہ کل الرزیہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کے دن کی مصیبت سب سے اسلام میں بڑی مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا۔ تو یہ کب، یہ کس طرح، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کے لیے انہوں نے سوال کیا؟ پہلی بات۔ اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے موافقت کیا؟ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس شخص کا کام ہے جھوٹ بولنا، جیسے اس نے بھی جھوٹ بولا نا۔ آیت پڑھیے، آیت پڑھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 60 سورہ احزاب کی ہے میرے محترم ناظرین۔ اعوذ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرين بكم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس لیے ہے کہ منافقین آ کے افواہیں پھیلاتے تھے مدینے میں کہ کفار کی بڑی لشکر آ رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر یہ منافق اور جن کے دل میں مرض ہے اور جو مدینے میں آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں یہ رک نہ جائیں تو میں آپ کو حکم دوں گا، میں آپ کو ان پر اکساؤں گا اور یہ پھر مدینے میں نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر عمر تاخیر میں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے کب بولا کہ ابو بکر عمر افواہیں پھیلا رہے تھے؟ یہ افواہیں پھیلانے والوں کے لیے کہ ان کو مدینے سے نکالا جائے گا، یہ مطلق منافقین کے لیے نہیں ہے کہ مطلق منافقین کو نکالا جائے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حدیث یہ کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ۔ اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم پہلے نازل ہو چکا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ دیکھیں اسی بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے اللہ آپ کو بھلا کرے، بخاری میں کئی روایات ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بہت سارے آیات اور احکام نازل ہو گئے، اور یہ قرآن کی آخری آیت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دین یعنی دین پہ امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ کامل ہو گیا۔ میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری کی۔ جناب میں کہہ رہا ہوں کہ میری باری ہے، میری باری میں آپ کیوں بولتے ہیں؟ شیخ صاحب میں باری باری ختم ہو گیا، میں آپ سے یہ سوال کروں، اس کا سوال کا جواب دیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا، کوئی سوال نہیں آپ کے پاس، میرا سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امتحان لیا ہے بھائی صاحب، میرے پاس میں نا شیخ صاحب میں نے کب 10 منٹ لیا؟ اور سن لے بھائی شیخ صاحب، 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، سوال تو سن لو نا پھر جواب دے دینا بھائی۔ جنگ کی ضرورت ہے؟ کس بات کا میں نے آپ کے 5 منٹ تو ڈر گئے سوال سے، سوال سے ڈر گئے نا، جواب نہیں۔ 5 منٹ کا جواب نہیں دینا آپ کو۔ اور شیخ صاحب سن لے بھائی بات سن، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان، اب بھائی سن لینا میری بات تو سن لے، سن لے بھائی، جلاء العیون ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں، سوال سن لے بھائی، اس کا جواب دے دینا، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ میری طرف دیکھو پلیز، شیخ صاحب میری طرف دیکھو، حافظ صاحب میری طرف دیکھو، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، میری طرف دیکھو نا بھائی، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں سارا، سن رہا ہوں آپ کی بات۔ سن رہے ہو؟ اگر نہیں سنو گے تو میں ختم کر دوں بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ بن عباس کیوں رو رہے ہیں اور رو رو کر کہتے تھے کہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کیسے جمعرات کا دن، اور پھر کہتے تھے کہ اسلام کے رضیہ کل الرضیہ، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا۔ وہ احمق تھا جو راوی کا حدیث ہے، صحابہ کا اتنا بڑا مفسر ہے، محدث ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسلام کے مصائب کا جڑ یہی ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لکھانا نہیں چاہتے تھے، وہ امتحان لے رہے تھے، جب عمر کو پتہ چل گیا کہ امتحان لے گئے، پیغمبر بھی راضی ہو گئے، عمر کے قول پہ وہ آ گئے، تو وہ کیوں رو رہے ہیں اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مصائب کا جڑ ہے؟ اور جابر کیوں کہتا ہے کہ عمر بن خطاب نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ جواب دیں۔ جواب نہیں دے گا، 10 منٹ میں جواب دے، 10 منٹ تم جواب دے دو، بس فضول باتیں نہیں کرنا، میری باتوں کا جواب دے۔ جواب دوں گا اور کیا آپ کو کیا کروں گا؟ لا غیر متعلق، شیخ صاحب طارق بھائی اس نے غیر متعلق بات کی، آپ نے انٹرپٹ کرنا۔ طریقہ بات کرنے کا، یہ طریقہ طارق بات بھائی، کرنے کا، طارق بھائی اگر یہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے پتا ہے وہ عالمی سطح پہ چیلنج کر رہا ہے، طریقہ بات کرنے کا، طریقہ بھائی یہی ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دو گے نا، فضول باتیں شروع کر دیں طریقہ بات کرنے کا مجھے آپ بتائیں، اپنے لفظوں سوال کیا میں نے آپ سے جواب دے، یہ سوال کا جواب دے گا، بسم اللہ۔ میں اپنی مرضی سے بولوں گا، تیری مرضی سے بولوں گا، سوال کا جواب دینا، فضول باتیں نہیں کرنا۔ زید بچوں کی طرح کر کے بیٹھا نہیں، میں نے جانا ہے بات، مجھے کافی لے کر دے، یہ بچوں کی طرح بیٹھا ہے، ایسے میں مناظر ہوتے ہیں۔ سوال کا جواب دے دے بھائی، کیوں کو وقت ضائع کر رہے ہو؟ اگر سوال سمجھ نہیں آیا میں دوبارہ پوچھ لوں شیخ صاحب؟ مجھے بڑی سمجھ آتی ہے، میں اسپیشلسٹ۔ بسم اللہ سوال کا جواب دے گا شیخ، شیخ صاحب سوال کا جواب دے گا۔ طارق صاحب کی بات سنیں، طارق صاحب کی بات سنیں پہلے، طارق صاحب کیا فرماتے ہیں؟
آپ ان کو ایڈریس کریں. یہ حسن اللہ یاری صاحب کا یہ قول ہے اور یہ ان کا موقف ہے. مجھے جواب ہم نے جو ہماری معلومات آپ کی معلومات ٹھیک ہے بالکل جواب دیکھیں شیخ صاحب, اگر یہ لا تعلق باتیں کریں تو آپ پلیز انٹرپٹ کریں نا, ویسے 10 منٹ لے لیں ویسے فضول باتیں شروع کر رہے ہیں, وہ جواب آئے گا نہیں آخر تک. اس طرح نہ کرنا ہمارے ساتھ, اس طرح نہ کرنا ہمارے ساتھ. سوال کے متعلق جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے ڈائریکٹ کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مسائل یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے, وصیت نہیں لکھنے دیا. جابر کیوں کہہ رہے تھے کہ عمر نے مخالفت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ عورتوں کے موقف بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں جو کتابت ہے وہ عدم کتابت سے بہتر ہے؟ یہ کیوں بولا؟ بتاؤ ان سوالوں کا جواب دے دو. اچھا جی, 4 سوال انہوں نے ریز کیے, ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے. یہ آپ کا ٹائم کرتے ہیں. آپ حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ سے الجھاتا موضوع سے ہٹاتا ہے, مطلب سمجھ آئیے کہ ٹائم شروع ہو. آپ شروع کریں, جو بھی آپ کا موقف ہے, آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے, اپنا موقف ہے ہمارے اہل سنت کا, وہ بیان کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی. یہی ہے نا سوال؟ یہ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, اللہ کی قسم سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جابر نے کیوں کہا کہ عمر نے مخالفت کیا؟ حضرت جابر کی جو روایت پڑھی ہے اس میں کیا سوال نکالا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں کہا عمر نے کیوں مخالفت کی, میں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہتے تھے اور عمر کے قول کے مخالف کے موافق تھے تو جابر نے کیوں بولا کہ عمر نے مخالفت کی؟ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے کہ اسلام کی ساری مصیبت کا جڑ یہی ہے؟ حسن صاحب کلیئر ہوگی بات, کلیئر ہوگی. انہوں نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ وہ قائد یعنی حضور پاک نے جب چھوڑ دیا تو وہ ان کے ساتھ سوال عرض یہ ہے کہ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ عمر صاحب نے مخالفت کیوں کیا, سوال یہ ہے کہ جابر نے یہ کیوں بولا. جابر تو شاید ہے نا, اس کو تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھانا چاہتے تھے, امتحان دے رہے تھے. حسن صاحب, اللہ یاری صاحب, علامہ صاحب, ہم سمجھ گئے یہ سوال. ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ جابر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے شاہد ہیں. وہ حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اہل سنت کا یا ان دوستوں کا یہ موقف ہے, یعنی کہ وہ بعد میں حضور پاک نے جب ترک کیا تو اٹس مین کہ وہ ایگری ہو گیا, یعنی وہ ایک ہی ہو گیا. لیکن جب حضرت جابر نے اس پر شاہد ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر نے مخالفت کی, تو وہ انہوں نے پھر کیوں لکھا یہ مخالفت؟ جی یہ اس سے چلیں شیخ صاحب جواب دے دیں. شیخ صاحب جواب دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو رہا, شیخ جواب دیں گے. جواب کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ جواب دیں گے. سامعین محترم, جہاں تک تعلق اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں قائل ہو گئے, میں نے خلاف العیون کی عبارت پیش کر دی. اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے. میں نے اپنی طرف سے عبارت دکھا دی. اعلی تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں ملا باقر مجلسی صاحب, ان کی کتاب سے میں نے دکھا دی. اس کا اردو ترجمہ موجود ہے, میں نے اردو ترجمے کا دیا. پہلے سوال کا جواب مل گیا. اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا جواب مل گیا جی. وہ مصادر میں سے نہیں آ رہی, ہم چلاؤ العیون کو نہیں مانتے. حسن اللہ یاری صاحب ہمیں پتہ چل رہا ہے. او بھائی کہہ رہے سوال کا جواب ہو گیا جی, سب پہلے سوال کا جواب ہو گیا. کہاں پہ جواب ہو گیا؟ سر میں نے کہا ناٹ آپ کو ناٹ ایکسیپٹڈ بائی یو. ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے, آپ نے جواب دے دیا, وہ مصادر نہیں ہے. آگے بڑھنے دیں, کنٹینیو کرنے دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کہا وہ مصادر میں سے نہیں. اوکے پلیز آپ آگے جانے دیں. جی قبلہ. ارے محمود صاحب, اس بندے نے ڈسٹرب کرنا ہے, بس چھوڑیں اس کو. نہیں ڈسٹرب نہیں کریں, آگے چلیں. نہیں کرتے. جناب محترم, ہمارا موقف یہ ہے, اہل سنت کا موقف یہ ہے, اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی توہین کی نیت سے کیا جائے یا نافرمانی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل گناہ ہے, وہ معصیت ہے. اگر نافرمانی کا ارادہ نہ ہو, گستاخی اور توہین کا ارادہ نہ ہو, اور ظاہر نافرمانی میں ہو ہے وہ پہلو جس کو صرف اہل محبت ہی سمجھتے ہیں. اس پر آپ چند مثالیں سماعت فرمائیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 6, یہ شیعہ کی تفسیر ہے, یہ تو ان کی مطلب کہ مطبر کی تفسیر ہے نا. تفسیر صافی جلد نمبر 6 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے, یہ مکمل واقعہ. اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 3100. سننے دیں نا سر, سننے دیں. آپ کو پسند نہ آئے سننے دیں, ان کا ٹائم چل رہا ہے. جی 3184 حدیث نمبر ہے. یا سبحان اللہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی آپ کے مدارس میں کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. قسم سے آپ بتاؤ, آپ اہل سنت کے مدرسے میں پڑھے ہو نہیں پڑھے؟ میں آپ کو قسم دے رہا ہوں. جماعت مرے کے مدرسے میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا. جماعت مرے کے مدرسے میں اللہ ہمارے دشمن کو لے کے جائے.
ہاں لیکن آپ کے مدرسے کے متعلق آپ کے اپنے علماء کے بیانات اور آپ کے پولیس رپورٹس